عشق میرا از قلب عائشہ جبین قسط نمبر وقت کا گزرنا ہوتا ہے وہ گزرتا جا رہا تھا۔ علی اور ہادیہ کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے۔ وہ آج بھی اتنے ہی فاصلے پر تھے، مگر اس بیچ بدلا یہ تھا کہ ہادیہ پوری طرح علی کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ اب اس کی ہر پسند علی کی پسند تھی۔ اس کی مرضی کے کپڑے پہننا ہو یا بالوں کا سٹائل، وہ سراپا علی بنی ہوئی تھی۔ یہ محبت بھی بہت عجیب چیز ہے، وہ بنا دیتی ہے جو ہم ہوتے نہیں۔ سب گھر والے علی کے رویے کو سمجھنے کی کوشش میں تھے۔ وہ ہادیہ کے ساتھ اتنا روڈ ہو جاتا تھا اور کبھی اتنا کیئرنگ کہ اس سے علی کے گمان ہونے میں شک ہوتا تھا۔ آج سدرا اور ہادیہ کے بڑے بھائی کے منگنی کی رسم تھی۔ سارا گھر بہت مصروف تھا۔ امی یہ دیکھیں نا، یہ ٹھیک لگ رہا ہے؟ شمائلہ پنک کلر کا فراک لے کر کھڑی جمیلہ شاہ کو دکھاتے ہوئے بولی، پیارا تو بہت ہے، کس کا ہے؟ تمہارا تو نہیں لگ رہا۔ فریبی سی شمائلہ منہ نیچے کر کے ہنسی تھی۔ جی امی، میرا نہیں ہے، میں کہاں سے پہنوں گی اس کو، تو میں نجف اور ہادیہ کے لیے لائی ہوں۔ اگر علی کو بولتے تو وہ ہمیشہ کی طرح الٹا سیدھا کلر لے کر آتا، اور یہ دیکھیں کتنا برائٹ کلر ہے، جچے گا بھی خوب ہادیہ پر۔ ہاں بول تو تم صحیح رہی ہو، مگر تم علی کو بھی جانتی ہو، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے بہت عجیب ہو گیا ہے۔ اپنی مرضی کرتا ہے، جیسے ہادیہ کی تو کوئی مرضی نہیں۔ اور تو اور ہادیہ کو دیکھو کتنا بدل گئی ہے، پہلے کی طرح بالکل نہیں ہے۔ کتنا بولتی تھی، چہکتی تھی، اب تو زیادہ تر اپنے کمرے میں رہ جاتی ہے اور علی کو اس کی غلط بات پر بھی کچھ نہیں بولتی۔ مجھے تو اب بہت فکر ہوتی ہے ان دونوں کی، وہ رنجیدہ سی بولی۔ امی فکر مت کریں، شادی کے بعد ہر لڑکی چینج ہو جاتی ہے، اور رہی بات علی کی، آپ کو تو پتہ ہے نا وہ اپنی چیزوں کے بارے میں کتنا پوزیسیو ہے۔ ہادی تو بیوی ہے اس کی، اور وہ بہت خوش ہے، جبھی تو روم سے نہیں نکلتی۔ شمائلہ ہنستے ہوئے بولی تو جمیلہ شاہ نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ بے شرم ہو تم، اب جاؤ اور ہادیہ کو دے آؤ، پھر تم دونوں نے سدرا کے ساتھ پارلر بھی جانا ہے، دیر نہ ہو جائے۔ جی امی میں جاتی ہوں، بول کر شمائلہ ہادیہ کے پاس اس کے روم میں گئی۔ روم کا ڈور ناک کر کے وہ اندر آئی تو ہادیہ علی کا بلیک سوٹ پریس کر کے ہینگ کر رہی تھی۔ وہ شمائلہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ آ جائیں بھابھی، کیوں کھڑی ہیں؟ میں دیکھ رہی تھی تمہارا چوکیدار تو نہیں ہے روم میں؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، میرا کون؟ میں سمجھی نہیں۔ ارے بھائی، تمہارا چوکیدار علی شاہ، اور کون؟ آپ بھی نہ بھابھی، کب کی انہوں نے میری چوکیداری؟ یہ الزام ہے میرے معصوم شوہر پر، وہ شمائلہ کے ساتھ بیٹھ کر بولی۔ کیا بات ہے تمہاری لڑکی، تم فل مشرقی اور تابع دار بیوی بن گئی ہو، ذرا برداشت نہیں تمہیں شوہر کی برائی؟ ڈراتا تو نہیں تمہیں؟ مجھے بتاؤ، میں سیدھا کر دوں گی اس نواب کو۔ وہ رازدارانہ انداز میں بولی، جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بہت خیال رکھتے ہیں میرا، اور بہت۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اور کیا بہت کچھ؟ بتاؤ بتاؤ، شرماؤ نہیں، شمائلہ شرارت سے بولی۔ کچھ نہیں، آپ بتائیں، کوئی کام تھا؟ وہ بات بدل کر بولی، کام تو کوئی نہیں تھا، بس یہ دینے آئی تھی تمہارے لیے، نجف بھائی نے اور میں نے بہت پیار سے لیا ہے، آج تم یہی پہننا۔ وہ بہت مان سے بولی، بہت پیارا ہے، مگر بھابھی میں تو وہ بلیک پہننے والی تھی، علی کے ساتھ میچنگ والا۔ اس نے اپنا سوٹ دکھایا جو کافی سمپل تھا۔ شمائلہ کو آج کے اعتبار سے بالکل پسند نہیں آیا۔ نہیں، تم یہ پہنو گی، اب تم ہادیہ علی شاہ ہو، اور تم کو ویسا نظر بھی آنا چاہیے۔ وہ اس کے گال کھینچ کر بولی، یہی پہننا، پھر دیکھنا علی کیسے لٹو ہوتا ہے۔
وہ بول کر روم سے جانے لگی اور ایک دم رک کر بولی، مجھے پتا ہے وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، جبھی تو اس نے پیٹ بھرا ہونے کے باوجود بھی تمہارے لیے کھانا کھایا اور اپنی چائے بھی تم کو دی اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں میڈیسن کھلائی۔ وہ اس کو مار کر بولی، آپ کو کیسے پتا بابی؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی، جب تمہیں اس نے چائے اور میڈیسن دی تمہارے روم کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے اور سدرا نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا پر سنا کچھ نہیں۔ وہ بہت آہستہ بول رہا تھا اور رات کو اس کے پیٹ میں درد تھا زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ وہ بول کر چلی گئی مگر ہادیہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ یہ ریسٹورنٹ کا منظر ہے۔ ہادیہ نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا اور اپنے خشک ہوتے لبوں کو زبان سے تر کیا اور سلام کیا۔ سلام کا جواب دے کر اس نے ہادیہ کو پانی کا گلاس دیا جو وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اپنا منہ صاف کیا اور سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر بولی، خیر تھی آپ نے مجھے اتنی جلدی میں بلایا؟ کوئی بات ہوئی ہے انکل؟ وہ گھبرا کر بولی، نہیں ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے بچے، سب خیر ہے اور ٹھیک ہے۔ میں جو آپ سے پوچھوں بس آپ مجھے اس کا جواب دو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں تمہارے بابا کی جگہ ہوں۔ جی انکل، میں نے آپ کو ہمیشہ ابا کی جگہ سمجھا ہے، وہ اب پورے اعتماد سے بولی۔ ابا کی جگہ تو سمجھتی ہو، کیا کر سکتی ہو تم اپنے ابا کے لیے؟ وہ اس کو دیکھ کر بولے، انکل میں ابا سے اتنا پیار کرتی ہوں کہ ان کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ ابا سے بڑھ کر میرے لیے کوئی بھی نہیں، میری اپنی ذات، میری خوشیاں بھی نہیں۔ بس یہی سننا تھا مجھے، اور مجھے تم پر پورا اعتبار تھا، تم ایسا ہی بولو گی میری پیاری بیٹی۔ اپنے ابا کی آواز پر وہ پلٹی، ابا آپ یہاں؟ وہ ایک دم حیران ہو کر بولی، مجھے شاہ نے بلایا تھا، اس نے ہم دونوں سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے ہادیہ کو بیٹھنے کا بولا جو ان کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب وہ تینوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ علی نے تم سے کوئی بات کی ہے اس شادی کے متعلق؟ اقرار شاہ نے ہادیہ سے پوچھا، جو اپنے ابا کو دیکھنے لگی اور سر نیچے کر لیا۔ سر مت جھکاؤ، جو بولا ہے اس نے سب بتاؤ مجھے، اپنا انکل یا ابا سمجھ کر۔ انکل وہ اس دن آیا تھا جب آپ لوگ آئے تھے اور بولا کہ میں اس شادی کے لیے منع کر دوں۔ تم نے کیا بولا اس کو؟ وہ جلدی سے بولے۔ انکل میں سمجھی وہ مذاق کر رہا ہے کیونکہ وہ بہت ہنس رہا تھا، پھر اس کا فون آ گیا اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد میری اور اس کی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہم ملے کہ میں اس سے پوچھتی یہ سب کیوں بول رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، تم فکر مت کرو بس۔ اب اگر وہ پھر سے تم میں ایسی کوئی بات کرے تو اس پر عمل مت کرنا، بس خاموشی سے اس کی بات سن لینا، کوئی جواب مت دینا اور اس کو اس ملاقات کے بارے میں ہرگز مت بتانا۔ وعدہ کرو مجھے اس بات کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کرو گی کہ ہم ملے تھے اور تم سے اس بارے میں کوئی بات کی تھی۔ بس مجھ پر اور اپنے ابا پر یقین رکھو، ہم سب ٹھیک کر دیں گے۔ وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولے تو اس نے ناسمجھی سے اپنے ابا کو دیکھا جو اس کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلانے لگے، تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ جیسے آپ بولے انکل میں ویسا ہی کروں گی، فکر مت کریں۔ مگر یہ سب کیا ہے؟ وہ بولی۔ تم ابھی خاموش رہو، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا، ابھی تم بس اپنے اچھی بیٹی ہونے کا ایک فرض ادا کرو۔ آپ دونوں بے فکر رہیں، میں آپ دونوں کو اچھی بیٹی ہونے کا فرض ادا کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ پورے اعتماد سے بولی تو دونوں نے باری باری اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور خوش رہنے کی دعا دی۔ اس کے بعد اقرار شاہ مسرور سے اپنے گھر اور ہادیہ اپنے ابا کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چل دیے۔ وہ تینوں پارلر سے تیار ہو کر آ گئی تھیں۔ وہ تینوں بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ منگنی کی رسم ان کے گھر کے لان میں ہونے والی تھی، جس کو سفید پھولوں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف جھولے پر دلہن اور دلہا کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا،
وہ گاڑی سے اتر کر جلدی سے اپنے روم میں جانے لگی جب اس کو نجف نے روکا۔ رکو رکو، یہ پری کون ہے؟ وہ ہادیہ کے سامنے آ کر بولا۔ بھائی کیا میں ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ اچھا یہ تم ہو، میں سمجھا کوئی پری اتر آئی ہے۔ ہمارے گھر کیوں امی؟ دیکھیں اپنی چھوٹی بہو کو۔ جمیلہ شاہ نے اس کی نظر اتاری اور سر پر پیار کیا۔ یہ میری بیٹی ہے، کبھی اس کو بہو نہیں سمجھا۔ اور میں کون ہوں؟ مجھے بھی تو کچھ بتائیے، شمائلہ بولی اور ان کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم بھی میری بیٹی ہو، اللہ تمہیں بھی خوش اور آباد رکھے۔ وہ شمائلہ کو پیار کر کے بولی۔ بس کر دے بہوؤں پر اتنا پیار برسانا، تھوڑا اپنی بیٹیوں کے لیے بھی بچا کر رکھ لیں۔ مریم سدرہ کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ تم بھی بیٹی ہو، پر سب تم دونوں اب پرائی ہو گئی ہو، اور یہ ہمیشہ میرے پاس رہیں گی۔ وہ سدرہ اور مریم کو ساتھ لگا کر بولی۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے امی، مریم بولی۔ یہ علی کہاں ہے؟ ابھی تک نہیں آیا۔ او میں جاتی ہوں، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہادیہ سر پر ہاتھ مار کر بولی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مریم نے اس کو جاتا دیکھا اور اس کے خوش رہنے کی دعا کی۔ وہ بھاگتی ہوئی روم میں آئی تو جیسے کسی دیوار سے ٹکرا گئی ہو اور اس کا سر گھوم گیا۔ قریب تھا کہ وہ گرتی، کسی نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اس کو گرنے سے بچایا۔ کیا ہو گیا؟ میراتھن میں حصہ لیا ہے کیا؟ یا آنکھیں کسی کو ڈونیٹ کر دی ہیں؟ علی نے اس کو دیکھ کر بولا۔ اس کی بات پر ہادیہ نے سر اوپر اٹھا کر علی کو دیکھا تو وہ اس کو دیکھنے لگا اور جیسے وہ اپنی بات بھول گیا ہو۔ وہ اس کو دیکھنے میں اتنا مگن تھا، اس کو اپنے بنا شرٹ کے ہونے کا احساس بھی نہیں تھا۔ وہ شاید ابھی شاور لے کر آیا تھا۔ اس کے بالوں سے گرنے والے پانی کی بوندوں سے ہادیہ نے اپنا چہرہ موڑا تو وہ اپنے حواسوں میں واپس لوٹا۔ ایک دم سے ہڑبڑا کر بولا۔ وہ تم کہاں تھی؟ کچھ ہوش بھی ہے؟ میری شرٹ نہیں مل رہی، پتہ نہیں کون سے کونے میں رکھ دی ہے۔ میں نے وہ سامنے رکھی ہے، وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بولی تو علی کی نگاہ اس کی مہندی لگی ہاتھوں اور چوڑیوں باریک کلائیوں میں اٹکی تھی۔ آپ مجھے چھوڑیں، میں دیکھ کر دوں آپ کو شرٹ۔ وہ اس کی گرفت میں سے نکلنے کے لیے ادھر ادھر ہوئی تو علی نے اس کو چونک کر دیکھا، جو اس کو نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ اس کی نگاہ نیچے زمین پر تھی۔ علی نے اس کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور اس کو آرام سے سیدھا کر کے کھڑا کر دیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی وہ فوراً کمرے کے ایک طرف کھڑی علی کی شرٹ جٹ سے اٹھا کر لائی اور اس کو تھما دی اور جانے کے لیے مڑی تو علی نے آواز دے کر اس کو روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں ابھی تیار نہیں ہوا، مدد کرو میری تیار ہونے میں، وہ شرٹ پہنتے ہوئے بولا۔ جی بولیں، کیا کروں؟ وہ نیچی نگاہ سے بولی۔ تم ایسا کرو کہ وہ سوچتے ہوئے بولا۔ تم یہ میری شرٹ کے بٹن بند کرو۔ جی، اس نے ایک دم چونک کر سر اٹھایا۔ جی اور جلدی کرو، ابھی تم نے میرے بال بھی بنانے ہیں۔ جلدی، لیٹ ہو گئے تو میں تمہارا ہی بولوں گا کہ تم نے دیر لگائی ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں انوکھی سی چمک تھی۔ مرتے مرتے اس نے علی کی شرٹ کے بٹن بند کیے، بال بنا کر اس کو علی کے کہنے پر پرفیوم لگایا اور اس کے ہاتھ میں گھڑی باندھ رہی تھی۔ ہادیہ کی نگاہیں نیچے تھیں اور علی کی نگاہ بار بار بٹک کر کبھی اس کی بندیاں اور کبھی اس کے کانوں کو چومتے جھمکوں سے الجھ رہی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود ہادیہ سے نگاہ ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ وہ جانے لگی تو اس کے سامنے لوشن کیا تو وہ ناسمجھی سے علی کو دیکھنے لگی۔ اسکن بہت رف ہو رہی ہے، یہ بھی لگا دو ذرا، اور اچھے سے لگانا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے بالکل سامنے لا کر بولا تو وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر لوشن لگانے لگی۔ اس وقت ہادیہ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ بالآخر اب وہ جانے کے لیے مڑی تو علی نے اپنا کوٹ اس کے سامنے کیا، جس کو ہادیہ نے ٹھنڈا سانس لے کر پہنایا اور مڑ گئی تو علی شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر مسکرایا۔ یہ لو پہنا دوں، بیٹھ جاؤ۔ وہ اس کے شوز ہاتھ میں لے کر کھڑی تھی۔ اپنے شوز اس کے ہاتھ میں دیکھ کر ایک دم علی کا موڈ بگڑا اور مسکراہٹ غائب ہوئی۔
ادھر دو، اپنا کام میں خود کر سکتا ہوں، ہاتھ نہیں ٹوٹ گئے میرے، اب جاؤ یہاں سے، کیوں کھڑی ہو میرے سر پر؟ وہ دہاڑا تو ہادیہ بھاگ کر روم سے باہر چلی گئی اور اپنی نم ہوتی ہوئی آنکھوں کو صاف کر کے نیچے آ کر سدرا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس بات سے بے خبر وہ اب تک کسی کی نگاہوں میں تھی۔